شیخ ابو راضیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ گلوکوش نے فراہم کردہ زہر کی قلیل مقدار شیخ رئیس کے پانی میں ملا دی تھی تو وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ گلوکوش اتنی جلدی وار کر جائے گی۔ وہ تو شیخ رئیس کو اپنے سامنے اچانک پا کر گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور غلام کی آمد پر اس پر یہ خوف طاری ہوا تھا کہ کہیں وہ غلام نہ آ جائے جسے اس نے خصوصی طور پر شیخ رئیس کے قریب رہنے کی ہدایت کی تھی۔ گلوکوش اسے مطلع کر کے واپس لوٹ گئی تھی۔ شیخ ابو راضیہ نے وہ رات کانٹوں کے بستر پر گزاری۔ فجر کے قریب نیند کے شدید غلبے نے اس پر چھائی ہوئی بیکلی کے پنجے سے اس کا دامن چھڑایا۔ اسے سوئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا گیا۔ وہ ناگہانی افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اسے مطلع کیا گیا کہ رات کو شیخ رئیس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اسے طبی امداد پہنچائی جاتی اس کا انتقال ہو گیا۔ شیخ ابو راضیہ یہ خبر سن کر ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ پھر اس کے ذہن کے پردوں پر گزشتہ رات کا منظر پھیلنے لگا۔ گلوکوش کا جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلا اور قریباً بھاگتا ہوا شیخ رئیس کے شاہی کمرے تک جا پہنچا۔ شیخ رئیس کبیر الدین بستر پر یوں لیٹا ہوا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ شیخ ابو راضیہ نے پریشانی کے عالم میں اس کی نبض ٹٹولی۔ اس کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اچانک شیخ ابو راضیہ کی نگاہ شیخ رئیس کے کان کی جڑوں پر پڑی تو وہاں ہلکی سی نیلی لکیر دکھائی دی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ شیخ رئیس کی موت زہر سے ہی ہوئی ہے۔ اگر کچھ دیر مزید وقت گزار دیا جاتا تو یہ لکیر پھیل کر پورے جسم کو نیلاہٹ میں ڈبو دیتی۔ پھر کسی سے یہ چھپانا ممکن نہ ہوتا کہ شیخ رئیس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ شیخ ابو راضیہ نے فوری طور پر تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور راز کے فاش ہونے سے پہلے اسے لحد میں اتار دیا۔ شیخ کبیر الدین سلطنت قبرستان کا ادھورا خواب دل میں لیے گزر گیا تھا۔ اس کی تمام عمر کی کوششیں رائگاں ہو چکی تھیں۔ وہ خود کو شیخ الجبال ہشتم کہلوانے کی آرزو پوری نہ کر سکا۔ اس نے ساری زندگی فدائیت کی بقا و تبلیغ کے لیے صرف کی اور مختلف ہیلوں حربوں سے ایسے مہارت یافتہ افراد پیدا کیے جنہوں نے الخانی سلطنت سے لے کر بلاد مصر تک کئی اہم شخصیات کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ وہ عمر کے اس آخری داؤ میں بھرپور عسکری تیاریاں کر رہا تھا۔ باطنی فدائیوں کا زبردست لشکر وجود میں آ چکا تھا۔ اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو یقیناً وہ الخانی حکمران اباقا خان سے ایک فیصلہ کن مارکا لڑتا۔ شیخ ابو راضیہ شیخ رئیس کے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے تمام قلعوں اور عساکر کے انتظامات اس کے کندھوں پر ڈال دیے گئے۔ شیخ ابو راضیہ جس پریشانی و فکر میں غلطاں تھا وہ شیخ رئیس کی موت کی صورت میں کافور ہو چکی تھی۔ گلوگوش اس دن سے ایسی غائب ہوئی تھی کہ دوبارہ اس کا نشان بھی نہیں مل پایا۔ شیخ ابو راضیہ نے تمام انتظامات و اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد مختلف کارروائیاں کی۔ فدائی عمرہ نے متفقہ طور پر اسے اپنا نیا شیخ رئیس تسلیم کر لیا۔ یہ امر جہاں اس کے لیے مسرت کا باعث تھا، وہیں گلوگوش کی ذات اس کی آنکھوں کا کانٹا بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی وقت اسے سب کے سامنے ذلیل و خوار کر سکتی تھی اور اس سے اپنے ناجائز مطالبات منوا سکتی تھی۔ شیخ ابو راضیہ نے سب سے پہلے اپنے خاص غلاموں کو گلوگوش کی تلاشی پر مامور کیا۔ قلعہ بانیاز سمیت تمام فدائی قلعوں کے خفیہ احاطوں میں تلاشی لینے کا حکم دیا گیا۔ شیخ ابو راضیہ نے سلطنت قبرستان کے قیام کی کوششیں تیز کر دی۔ اس نے نہ صرف اپنے صلیبی حلیفوں کے ساتھ کئی نئے معاہدے کیے بلکہ یورپ کے نصرانی بادشاہوں کے پاس اپنے قاصد بھیجنا شروع کر دیے۔ خصوصاً عیسائی نواز بادشاہوں نے مملوک حکومت کے متبادل بلاد شام کی سرحدوں پر اس نئی حکومت کے قیام کو انتہائی اہم خیال کیا اور کئی قسم کی مراعات فراہم کرنا شروع کر دیں۔ نئی دوستیاں اور یورپ سے سفارتی تعلقات سے فدائی گروہ کے حوصلے بڑھ گئے۔ صلیبی جنگجوؤں کی مانند حشیشی گروہوں نے بھی بلاد شام کے سرحدی شہروں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ پہلے بھی جاری تھا مگر اب اس میں شدت پیدا ہو چکی تھی۔ شرانگیز اور مفسدانہ رویہ نقطہ عروج کو چھونے لگا۔ کئی والیوں نے بلاد شام کے منتظم امیر سیف الدین کلاؤن الفی سے شکایت کی۔ امیر کلاؤن الفی اس ضمن میں سنجیدگی سے غور و خوض کرنے لگا۔
شیخ ابو راضیہ نے کئی اہم شخصیات کے قتل کے لیے فدائی سلطنت اسلامیہ میں روانہ کیے، مگر ان میں چند ایک ہی اپنی کارروائی میں کامیاب ہو سکے۔ شیخ ابو راضیہ اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ خاص غلام جو گلوکوش کو تلاش کرنے خفیہ احاطوں میں گئے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہا تھا۔ وہ سب کے سب پراسرار موت مارے گئے اور خبر دینے کے لیے کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ ذیقعدہ 671 ہجری کی ایک صبح سلطان بیبس کے لیے ایک غمناک خبر لیے طلوع ہوئی۔ اسے صبح بیدار کر کے مطلع کر دیا گیا کہ شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام دمشقی رات وفات پا گئے ہیں۔ سلطان بیبس دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتا ہوا شیخ عز الدین کی جائے سکونت پر پہنچا۔ وہاں قاہرہ کے عمراء اور مملوک سردار پہلے سے موجود تھے۔ سلطان بیبرس کو شیخ عز الدین سے بے حد محبت تھی۔ وہ امور جہاں بانی میں ان کی رائے کو ہمیشہ مقدم سمجھتا تھا اور تہہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ شیخ عز الدین کا شمار علماء حق کی اس مقدس جماعت میں ہوتا ہے جس کے علم و فضل، زہد، حق گوئی و بے باکی اور جرأت و استقامت کے درخشندہ واقعات سے تاریخ کی کتب بھری پڑی ہے۔ علامہ عز الدین 578 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور اس دور کے مشاہیر علماء سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں سلطان العلماء اور امام وقت تسلیم کیا گیا۔ علامہ شیخ جمال الدین ابن حاجب لکھتے ہیں کہ فقہ میں عز الدین بن عبدالسلام کا پایا امام غزالی کے برابر ہے۔ امام ذہبی کا کہنا ہے کہ عز الدین علم فقہ میں درجہ کمال پر پہنچے ہوئے اور درجہ اجتہاد ان کے رتبہ لائق تھا۔ شیخ عز الدین بڑے خوددار، باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ درباری جھنجھٹوں سے ہمیشہ بالکل آزاد رہے۔ اپنے تجر علمی، ذات و ریاضت اور حق گوئی کی بدولت وہ بلاد شام و مصر کی سب سے بڑی دینی شخصیت تصور کیے جاتے تھے۔ شیخ عز الدین نے 94 سال کی عمر میں سفر آخرت اختیار کیا۔ تمام بلاد اسلامیہ میں ان کی وفات کا سوگ منایا گیا۔ سلطان بیبس اپنے حقیقی رہنما اور روحانی مرشد کی وفات کے صدمے سے کئی دن تک نڈھال رہا۔ 40 دن کے بعد جب اس نے شاہی دربار سجایا تو خصوصی طور پر شیخ عز الدین کے لیے دعائے مغفرت کرائی اور تمام عمراء اور رساء کے سامنے اس امر کا برملا اقرار کیا کہ شیخ عز الدین اپنی زندگی میں بلاد اسلامیہ کے حقیقی سربراہ تھے، میں تو محض ان کا ہتھیار تھا جسے وہ جیسے چاہتے استعمال کر لیا کرتے۔ ان کی وفات کے بعد مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہو۔ میری حکمرانی کا عرصہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے مجھے شیخ عز الدین کی حکومت میں سرخرو کیا ہے، ویسے ہی وہ مجھے آئندہ بھی عزت و ہدایت بخشے اور کامیابی اور نصرت عطا فرمائے۔ 671 ہجری بمطابق 1273 عیسوی کے اواخر میں سلطان بیبس نے ایک بار پھر تمام افواج کو فوری تیاری کا حکم دیا۔ تمام مملوک سالار لشکر کشی کا حکم سن کر حیران و پریشان رہ گئے کہ اب سلطان بیبرس کا کیا ارادہ ہے، کیونکہ تمام صلیبی حکمرانوں سے 10 سال 10 ماہ کا معاہدہ امن طے پا چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے قبل از وقت کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کس جانب حملہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ تمام چھوٹی بڑی عسکری تیاریاں عمل میں لائی گئیں اور بھاری بھرکم حربی ساز و سامان ساتھ لے لیا گیا۔ اس قدر وسیع پیمانے پر عسکری تیاری دیکھ کر تمام مملوک سالاروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ سلطان بیبرس کا ارادہ یقیناً قسطنطنیہ فتح کرنے کا ہے۔ سلطان بیبرس تمام لشکروں کے ساتھ قاہرہ سے نکلا اور بلاد مصر کا سینہ چیرتا ہوا سیدھا عرض حجاز میں داخل ہوا اور وہاں سے بلاد شام کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا بلاد عراق میں نمودار ہوا۔ یہ راستہ کسی بھی صورت میں قسطنطنیہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ بلاد عراق کا وسیع حصہ ابھی تک الخانی منگولوں کے قبضے میں تھا۔ منگولوں کو جب سلطان بیبرس کی لشکروں کی ان علاقوں میں آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر اپنی تیاریاں مکمل کرنا شروع کر دی۔ مملوک سالار ابھی یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ ان کی منزل الخانی منگول ہے کہ سلطان بیبرس نے بلاد عراق سے یکا یک اپنا رخ پہاڑی علاقوں کی طرف موڑا اور بالائی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کرتا ہوا وہ کئی دن کی مسافت کے بعد قلعہ القائن کے سامنے نمودار ہوا۔
یہ ایلخانی سرحد پر فدائیوں کا آخری قلعہ تھا۔ دوسری جانب کے تمام فدائی قلعے ان کے ہاتھوں میں سے نکل کر اب منگولوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان بیبرس نے اس پہاڑی قلعے کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا اور سفر منوں اور منجنیکوں سے زبردست سنگباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حشیشی جنگجوؤں کو اس بات کی توقع تک نہیں تھی کہ سلطان بیبرس کسی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے فوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے فی الوقت قلعہ بند ہو کر لڑائی کا آغاز کیا، مگر یہ سلسلہ اتنا طویل ہوا کہ صرف 17 دن بعد ہی وہ ہمت ہار بیٹھے اور جان کی امان کے طالب ہوئے۔ سلطان بیبرس نے قلعہ پر قبضہ کرتے ہوئے بلا دریغ تمام فدائیوں کو تہہ تہہ کر ڈالا۔ فدائیوں کے قتل عام کی وجہ یہ تھی کہ سلطان بیبرس انہیں مسلمانوں کا پوشیدہ اندرونی دشمن قرار دیتا تھا۔ قلعہ قائن کو نہایت سرعت کے ساتھ منہدم کر دیا گیا۔ اس قلعے کی تباہی اور بربادی سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے قلعہ خوابی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ قلعہ القائن کی تباہی اور بربادی کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اچانک حملے کی زد میں آئے تھے، جبکہ قلعہ خوابی سے پراسرار انداز میں خفیہ راستوں کے ذریعے دوسرے قلعوں میں سلطان بیبرس کی آمد اور حملے کی خبر پہنچا دی گئی اور مزید کمک کی درخواست کی۔ قلعہ خوابی کافی بڑا قلعہ تھا جو ایک بڑی پہاڑی کو تراش کر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کو باقاعدہ چھاونی کا درجہ حاصل تھا، اسی لیے یہاں ہزاروں کی تعداد میں تربیت یافتہ افراد موجود تھے۔ قلعہ کے منتظم اعلیٰ نے شیخ الرئیس کی جانب سے کسی قسم کا حکم ملنے سے پہلے اپنے تئیں کوئی عسکری کارروائی نہیں کی۔ قلعہ کو چاروں جانب سے مضبوطی سے بند کر لیا گیا۔ اسلامی لشکر سلطان بیبرس کے حکم کا منتظر تھا کہ کب اس قلعے پر حملہ بول دیا جائے، مگر سلطان بیبرس اہل قلعہ کی جانب سے چھائی ہوئی خاموشی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ سلطان بیبرس کو بخوبی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کثیر تعداد میں لڑاکے موجود ہیں۔ محاصرے کے دوران قلعے کے منتظم نے باقاعدہ سفارت بھیجی اور خود کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے محاصرہ اٹھا لینے کی درخواست کی۔ سلطان بیبرس نے آنے والی سفارت کو فدائیوں کے جرائم کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ اگر امان چاہتے ہیں تو اس قلعے کو فی الفور خالی کر دیں اور خاموشی سے جنگی قیدی بننا قبول کر لیں، دوسری صورت میں انہیں اسلامی لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ فدائی سفارت اپنے مقاصد میں ناکامیابی پا کر واپس لوٹ گئی۔ منتظم قلعہ خوابی کو شیخ رئیس کی جانب سے اسی دوران پیغام مل گیا کہ وہ انفرادی طور پر جنگ کی ہرگز کوشش نہ کرے، بلکہ باہر نکل کر اسلامی لشکر کو فریب دے سکے تو بہتر ہے، اور کسی بھی طرح قلعہ الکاف یا بانیاس کی جانب سفر کرے، کیونکہ شیخ رئیس ٹکڑوں کی صورت میں مقابلہ کرنے کے بجائے سلطان بیبرس سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا خواہشمند ہے۔ منتظم قلعہ نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ صدر دروازے کی جانب سے نکلنا کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں۔ اگر حشیشی جنگجو سیدھے رستے باہر نکلے تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسلامی لشکر سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، اور سلطان بیبرس کبھی انہیں بآسانی فرار ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ قلعے کے تمام خفیہ راستے استعمال کیے جائیں۔ قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ خفیہ راستوں سے نکلنے کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ منتظم قلعہ نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو، خفیہ راستے ہی موضوع ہیں۔ پورا لشکر نہ نکل پایا تو کم از کم نصف تو نکل ہی جائے گا۔ منتظم اعلیٰ کی جانب سے اشارہ ملتے ہی تیزی سے خفیہ نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر سلطان بیبرس قلعہ خوابی کی خاموشی پر حیران تھا کہ فدائی مدافعاتی کارروائیاں کیوں نہیں کر رہے۔ سلطان بیبرس نے چند بہادر سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ خاموشی سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔ سپاہیوں نے جو ہی فصیل کا نصف راستہ طے کیا تو تیروں کی تیز بارش نے انہیں ناکامی کی موت میں دھکیل دیا۔ سلطان بیبرس اس کارروائی سے سمجھ گیا کہ قلعے کے مکین کسی اہم تیاری میں مصروف ہیں اور جنگ کا معاملہ ٹالنا چاہ رہے ہیں۔ سلطان بیبرس نے لشکروں کو صف آراہ کرتے ہوئے سفر منوں اور منجنیکوں سے سنگباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کارروائی کا مقصد ان کی جانے والی خفیہ تیاری میں خلل ڈالنا تھا۔ اسی انداز میں 2 ہفتے گزر گئے۔ سلطان بیبرس نے بڑی بڑی ڈالوں کے سائے میں قلعے کی فصیل میں شگاف ڈالنے کا حکم دیا۔ قلعے کی دیوار ٹھوس پتھر کی تھی، اس میں شگاف ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔
فصیل پر مقرر فدائی محافظوں نے ڈھالوں پر آگ کے گولے پھینک کر بے شمار مجاہدین کو زخمی کر دیا۔ سلطان بیبرس اس دوران قلعے کا چاروں جانب سے جائزہ لے چکا تھا۔ قلعہ اس قدر مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا کمزور رخنہ موجود نہیں تھا جو قلعے کی فتح کا باعث بنتا۔ سلطان بیبرس کے لیے یہ صورتحال نہایت اہمیت اختیار کر گئی۔ 23ویں دن سلطانی مخبروں نے اطلاع دی کہ ایک زبردست فدائی لشکر قلعے سے کچھ کوس دور مغربی سمت میں موجود ہے جو کسی بھی وقت اچانک حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ خبر بڑی اہم تھی۔ سلطان بیبرس نے فوری طور پر قلعہ کی کارروائی کو روک دیا اور لشکر کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے اس طرح پھیلا دیا کہ قلعے کا محاصرہ بھی ختم نہ ہو پائے اور دونوں میدانی سمتوں سے کسی بھی آنے والے فدائی لشکر کا موزوں انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ اسلامی لشکر کے مخبروں نے فدائی لشکر کو اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ان کی ہر حرکت پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جب فدائی لشکر اچانک اپنا پڑاؤ اٹھا کر مخالف سمت میں روانہ ہو گیا تو مخبروں نے فوری طور پر سلطان بیبرس کو اطلاع دی۔ اس اطلاع پر وہ جلد ہی معاملے کی اصلیت کو سمجھ گیا کہ قلعہ خوابی کا لشکر کسی خفیہ راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سلطان بیبرس نے قلعہ خوابی پر بھرپور انداز میں حملہ کرتے ہوئے فصیل میں شگاف ڈال دیا۔ قلعہ میں موجود سپاہیوں نے ڈٹ کر سلطانی لشکر کا مقابلہ کیا مگر وہ تعداد میں چند سو ہی تھے، اسی لیے مختصر دورانیوں میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ باقی تمام قلعہ خالی ملا۔ فدائی نہایت تیزی اور ذہانت سے تمام اسباب حرب سمیٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ سلطان بیبرس نے اس فدائی کامیابی پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکہ مجاہدین کو قلعہ تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا۔ چند دنوں میں ہی مجاہدین نے قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا۔ قلعہ خوابی سے فارغ ہو کر سلطان بیبرس نے مزید پیش قدمی کی اور تیزی سے سفر کرتا ہوا قلعہ الکاف کے قریب پہنچا۔ سلطان بیبرس ابھی یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ قلعے کا محاصرہ کیا جائے کہ سلطانی مخبروں نے ایک نئی اطلاع دی کہ فدائی لشکر بھرپور تیاری کے ساتھ قلعہ بانیاز سے متصل ایک بڑے میدانی حصے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے اس کا منتظر ہے۔ سلطان بیبرس نے اپنے لشکر کو قلعہ الکاف کے قریب ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وہ قلعے سے چند میل دور موجود تھا۔ یہ صورتحال بڑی نازک تھی کیونکہ اگر سلطان بیبرس فدائی لشکر کی خبرگیری کے لیے روانہ ہوتا تو اس بات کا قوی اندیشہ موجود تھا کہ قلعہ الکاف میں موجود فدائی لشکر عقبی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جاتا۔ اس صورت میں اسلامی لشکر 2 محاذوں میں بٹ کر رہ جاتا اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ فدائیوں کے حصار میں بری طرح گھر جاتا۔ سلطان بیبرس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ پڑاؤ ڈالے ہوئے فدائی لشکر کا خود جا کر معائنہ کرے تاکہ صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی حل نکالا جائے۔ گلوگوش ایک عرصے سے روپوش رہنے پر مجبور تھی کیونکہ شیخ ابو راضیہ فدائیوں کا شیخ الجبال بننے کے بعد خاص طور پر اس کی تلاش میں تھا، کیونکہ شیخ رئیس کبیر الدین کے خلاف کی گئی سازش میں گلوگوش ہی واحد گواہ تھی۔ شیخ ابو راضیہ اس سے کسی قدر خوفزدہ بھی تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اس کی جان کے درپے بھی تھا۔ گلوگوش اپنی ذہانت کی بدولت فوری طور پر فدائی قلعوں کے خفیہ حصوں میں چھپ گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ شیخ ابو راضیہ کی جانب سے آنے والے تمام وفادار غلام ایک ایک کر کے اس کے خنجر کا نشانہ بنتے رہے، جس کی خبر شیخ ابو راضیہ کو کبھی نہ ہو سکی۔ شیخ ابو راضیہ شیخ رئیس کی ذمہ داریوں میں کچھ ایسا الجھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلوگوش کی طرف سے بھی لاپرواہ ہوتا چلا گیا۔ گلوگوش شیخ ابو راضیہ کی مصروفیت پر بدستور نگاہ رکھے رہی۔ وہ کسی مصلحت کے تحت فوری طور پر منظر عام پر نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ اسے خاص وقت کا انتظار تھا اور وہ وقت قبرستان کی خود مختار ریاست کے قیام کے بعد ہی شروع ہونا تھا۔ اسی وقت وہ اپنی مضبوط حیثیت کا پانسا پھینک کر تمام بازی الٹ سکتی تھی۔ شیخ ابو راضیہ کے صلیبی حکمرانوں سے سفارتی تعلقات اور بلاد مصر کی حکومت کے مخالفین سے گٹھ جوڑ قبرستان کے قیام کے منصوبے کو مستحکم بنا رہے تھے کہ اچانک سلطان بیبرس کی آمد کی خبر نے فدائی قلعوں میں ہلچل سی مچا دی۔ شیخ ابو راضیہ قاہرہ سے اتنی دور سلطان بیبرس کی موجودگی کی خبر پا کر بھونچکا رہ گیا۔ گلوگوش نے جب فدائیوں کو خاص قسم کی تیاریوں میں مصروف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے صورتحال سے آشنائی کے لیے خفیہ حصوں کو خیر بات کہتے ہوئے
قلعے کی راہداریوں کو استعمال کیا اور نہایت خفیہ انداز میں سفر کرتی ہوئی ایک قلعے سے دوسرے اور پھر تیسرے قلعے میں پہنچتی رہی۔ اسے جب بلاد مصر کی افواج کے حملوں کی تصدیق ہو گئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سلطان بیبرس کے بارے میں کئی قسم کی خبریں اس نے پہلے سے سن رکھی تھی۔ صلیبی قلعوں کی بربادی اور ایل خانی منگولوں کی شکست کے باعث سلطان بیبرس کا چرچا عام تھا۔ فدائی جنگجو جوش و خروش سے سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گل و گوش ان کے درمیان گھومتی پھرتی رہی مگر کسی نے اس کی جانب توجہ نہ دی۔ گل و گوش کوئی تنہا عورت نہیں تھی جو ان کے درمیان موجود تھی، اس جیسی کئی دوسری عورتیں بھی قلعے میں اپنے اپنے امور سر انجام دے رہی تھی۔ گل و گوش کے ذہن میں کئی قسم کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اسلامی لشکر کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسلامی لشکر کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سلطان بیبرس کا لشکر قلعہ القاف سے کچھ دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ گل و گوش کی دوربین نگاہوں نے بہت جلد ہی تاڑ لیا کہ فدائیوں کے مقابل میں سلطان بیبرس کی تیاریاں زیادہ بہتر اور بھرپور ہیں، مگر اس کے ذہن کے کسی خانے میں یہ امید بھی قائم تھی کہ ان پتھریلے میدانوں میں اسلامی لشکر بہت زیادہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں دکھا پائے گا۔ فدائیوں کے جوشیلے جذبات بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھے، جو اپنے شیخ و رئیس کی حفاظت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ گل و گوش نے حالات کی اس عجیب و غریب کشمکش سے الگ رہتے ہوئے قلعہ القاف کی بالائی پہاڑی کے غار میں ڈیرا جما لیا۔ وہ اپنے ساتھ تمام ضروری اسباب بھی لائی تھی تاکہ غیر متوقع حالات کے پیش نظر اسے فرار ہونا پڑے تو اسے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ وہ فیصلہ کن مارکے کے انتظار میں تھی جس میں فدائی جنگجو فتح یاب ہو کر سرخرو ہو پاتے۔ گل و گوش کا ہدف فدائیوں کی کامیابی کے بعد پیش آنے والے وہ اہم حالات تھے جن میں وہ اس خاص عہد کا فائدہ اٹھا سکتی تھی جو کہ شیخ رئیس کبیر الدین نے اسے قاہرہ روانہ ہونے سے پہلے تھمایا تھا۔ خان اعظم مقدس کلیسا کی جانب سے آیا ہوا ایک قاصد شرف ملاقات کا متمنی ہے۔ خاص شاہی کمرے کے دروازے پر نمودار ہونے والے محافظ نے تعظیم دیتے ہوئے خبر دی۔ ایل خانی منگولوں کا حکمران ہلاکو خان کا بیٹا اور چنگیز خان کا پڑپوتا اباقا خان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ہمارے پاس بھیج دو، اباقا خان چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا۔ محافظ حکم پا کر واپس لوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک سیاہ چغے میں ملبوس ایک ہدیڑ عمر شخص تھا جس کے گلے میں لٹکی ہوئی بڑی سی چاندی کی سلیب اس کے رتبے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ کلیسا کا ایک اسقف تھا۔ قاصد نے اندر داخل ہوتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلیب بنائی اور پھر اباقا خان کو تعظیم پیش کی۔ اباقا خان نے بھی جواباً سلیب بناتے ہوئے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسقف دھیمے انداز میں چلتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ ایل خانی خادم مقدس باپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اباقا خان نے دریافت کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا سایہ ابد تک آپ پر قائم رہے۔ آپ کی دینداری اور روحانی خدمت پر کلیسا کو دلی مسرت ہے اور وہ ہر وقت آپ کی صحت کی دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ کلیسا کے پوپ اعظم شاہ قسطنطنیہ کی جانب سے خادم مسیح کے لیے یہ پیغام لانے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اس کا متن پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں، اسقف نے کہا۔ اباقا خان نے سر سے اسبات کا اشارہ کیا۔ اسقف نے اپنے لبادے سے ایک سنہرا رول برآمد کیا اور اس کی تہہ کھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے گلا صاف کرتے ہوئے پیغام پڑھنا شروع کیا۔ بیزنطینی کلیسا کی جانب سے منگولوں کے بہادر اور جری حکمران اباقا خان کے نام کلیسا کو ایل خانی منگولوں کے خلوص ایمان اور وفاداری کے وہ تمام دن بخوبی یاد ہیں جو کہ خان اعظم منگو خان اور خان اعظم ہلاؤ خان کے دور میں گزرے ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منگولوں کی عظیم تربیت ماضی کے دندلکوں میں کھوتی جا رہی ہے اور دین نصرانیت کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ خواب و خیال بنتا جا رہا ہے۔ دین نصرانیت کے دشمن ایک بار پھر متحد ہو کر اپنے دلوں سے باہر نکل آئے ہیں
اور ان کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ارض مقدس کی نصرانی ریت ہولناک عذاب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ ہمارے بھائیوں پر دن رات حملے ہو رہے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر کلیسا کو دین نصرانیت کی بقا کے لیے اپنے خاص مسیحی خادموں کی فوری ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یورپی دنیا کے حکمران مسلمانوں سے یوں گھبراتے ہیں جیسے وہ کوئی عجیب مخلوق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسا کمزور پڑنے لگا ہے اور سلطان بیوس جیسے حقیر حکمران بھی ارض کلیسا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم تم سے خاص طور پر استدعا کرتے ہیں کہ اس وقت تم ہی وہ واحد قوت ہو جو مسلمانوں کو اس خطرناک ارادے سے باز رکھتے ہوئے ان کے اتحاد اور یکجہتی کو متزلزل کر سکتی ہے۔ اپنی ذاتی مصروفیات کا سلسلہ ترک کرتے ہوئے بقائے نصرانیت کی جانب توجہ دو۔ ریش و عشرت کو ترک کر کے تاتاری لشکروں کے ساتھ مراغہ سے نکلو اور کلیسا کو آخری ہچکی لینے سے بچاؤ۔ اگر تم نے بھی اس نازک ترین وقت میں کلیسا کی کوئی مدد نہ کی تو یاد رکھو کہ دین نصرانیت اپنوں کی بے وفائی اور لاپرواہی کے باعث خوفناک شکست سے دوچار ہو جائے گا، اور پھر آنے والی نسلوں میں سے کوئی اس دین کو یاد نہ رکھے گا۔ اسقف متن پڑھنے کے بعد خاموش ہو چکا تھا۔ اب آقا خان کلیسا کی آہ بکا سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ذاتی طور پر دین نصرانیت کا سچا اور پکا پیروکار تھا اور اسے مسلمانوں سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی کہ صلیبی جنگجوؤں میں پائی جاتی تھی۔ اب آقا خان کے دل میں کئی بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتا ہوا دنیا کی فتوحات پر نکلے، مگر ہر بار اس کے خاص دشمن آڑے آ جاتے تھے، اور وہ خاص دشمن اس کے بھائی بندو عدو زری کے منگول تھے، جو کہ اپنے سلطان برکائی خان کے دور میں شروع ہونے والی اور نہ ختم ہونے والی لڑائی کو مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے۔ برکائی خان تو وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ نوگائی خان لے چکا تھا، مگر الخانی منگولوں سے دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان خیر و شر کی لڑائی تھی۔ اردو زری کے منگول دین اسلام کی بالادستی کے قائل تھے تو الخانی منگول دین نصرانیت کی حاکمیت کا مطالبہ کرتے تھے۔ دونوں گروہوں کے پاس اس قدر طویل رقبہ سلطنت تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کن مارکہ ممکن نہیں تھا۔ لاکھوں منگول ان آپسی جھڑپوں کی غذا بن چکے تھے، مگر ابھی تک مدافعت و مزاحمت برقرار تھی۔ اب آقا خان نے کئی بار بھرپور تیاری کے ساتھ اردو زری پر چڑھائی کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہر بار اسے ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ خان اعظم کا اگر فوری جواب دینے کا ارادہ نہیں ہے تو خادم کسی اور وقت حاضر ہو جائے گا۔ اسقف نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو اب آقا خان خیالوں کے بھنور سے نکل آیا اور کسی قدر دھیمے لہجے میں بولا، مقدس باپ سے جا کر کہہ دیجئے کہ اس خادم مسیح کو کلیسا کی مصیبت کا بخوبی احساس ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ بہت جلد ہی میں ارض مقدس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور سلطان بیورس کے ساتھ تو ہمارا ذاتی قرض بھی باقی ہے، جسے اتار کر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ الخانی منگول ہی اس دنیا کے اصل حاکم ہیں۔ یہ سن کر اسقف کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے شکریہ کے طور پر تعظیم دی اور اجازت طلب کی۔ اب آقا خان اس کے جانے کے بعد اس خیال میں غلطاں ہو گیا کہ وہ بلاد شام تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔